اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ تو پولیس افسر پرشانت نائک کو بہترین سرکل انسپیکٹر کا ایوارڈ۔ انجمن پی یو کالج نے ضلعی سطح کا کبڈی ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ دلتوں اور پچھڑوں سے برہمنواد کو اکھاڑ پھینکنے کی اپیل۔ پچھڑا سماج مہا سبھا نے کیا پریس کانفرنس۔ بھارت نے اسرائیل سے 10 ڈرون طیارے خریدنے کے لیے منظوری دے دی۔ تارکین وطن کے لیے سرحدیں کھول دو، پناہ گزینوں کو آنے دو۔ ڈنمارک اور لندن کے عوام نے کیا حکومت سے مطالبہ۔ لاکھوں تارکین وطن کو یورپ اور عرب دنیا میں بے پناہ مصیبتوں کا سامنا۔ فرانس موت بانٹنے میں پیش عرب میڈیا کا انکشاف۔ جمہوری نظام پر کستہ فرقہ واریت کا شکنجہ۔ ناظرین، آئے دن ملک ہند میں اقلیتوں کے مذہبی آزادی کو کس طرح ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس ہفتے میں ایسے ہی کچھ حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ کئی سلگتے مسائل پر دیکھنا نہ بھولیں۔ اس ہفتے کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل تعلقے کے سی پی آئی یعنی سرکل پولیس انسپیکٹر کو ایک اقدام قتل کیس کو عین موقع پر روکنے کی وجہ سے ان کو بہترین سرکل انسپیکٹر کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ایس پی سے ایوارڈ حاصل کرنے والے پرشانت نائک نے اس بات پر شکریہ کے کلمات ادا کیے ہیں۔ اطلاع کے مطابق فاضل نامی بنگلور کے ایک رہائشی نے اپنے بہن اور بہنوئی کے مابین ہوئے جھگڑے کے بعد فاضل کا بہنوئی اس کی بہن کو طلاق دے چکا ہے۔ طلاق ہونے کے باوجود وہ لگاتار فاضل کی بہن کو پریشان کر رہا تھا۔ اسی بات سے مشتعل فاضل اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر بہنوئی کا قتل کرنے کے بعد وہاں سے گلبرگہ فرار ہو جاتا ہے۔ گلبرگہ میں رہنے والے ملزمین بھٹکل کی مخدوم کالونی میں بھی ایک قتل کرنے کی سازش رچ رہے تھے۔ اس بات کی اطلاع خفیہ پولیس کو ملتے ہی بھٹکل پولیس تھانے میں اطلاع دی گئی تھی۔ اسی بات کے پیش نظر پولیس نے شہر کے آس پاس ناکہ بندی کرنے کے بعد شرالی چیک پوسٹ میں ملزمین کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ گرفتاری کے بعد فاضل کو منگلور پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ کسی طرح اپنی چالاکی سے ملزمین کو گرفتاری کرنے پر سرکل انسپیکٹر کے ان کے اس کارنامے پر ستائش کی گئی، ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ اسی طرح بھٹکل سے تعلق رکھنے والی ایک اور خبر کہ انجمن پی یو کالج نے مڈیشور میں منعقدہ پری یونیورسٹی ضلعی سطح کے کبڈی ٹورنامنٹ کے فائنل میں جیت درج کرتے ہوئے تمغے پر قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ فکر و خبر کے مطابق انجمن ٹیم نے سیمی فائنل میں کارواڑ کو 15 پوائنٹ سے ہرا کر فائنل میں نام درج کرایا تھا اور فائنل میں انجمن کا ٹکر ہلیال کی مضبوط ٹیم سے تھا، مگر انجمن ٹیم نے یہاں ہلیال کو 10 پوائنٹ سے شکست کا مزہ چکا کر تمغہ اپنے نام کر لیا۔ ملحوظ رہے کہ مڈیشور کے بینا ویدیا پی یو کالج گراؤنڈ میں یہ ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا تھا، جس میں 12 مختلف ٹیموں نے حصہ لیا۔ انجمن طلبہ کی اس جیت پر انجمن انتظامیہ، پرنسپل، اسٹاف، پی ڈی کے کلیم اللہ اور ادارہ فکر و خبر مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ لکھنؤ پچھڑا سماج مہا سبھا نے پچھڑوں اور دلتوں سے اپیل کی ہے کہ برہمنواد کو اکھاڑ پھینکیں، تبھی پچھڑوں اور دلتوں کو ملک کی کل قومی املاک اور اقتدار میں حصہ داری مل پائے گی۔ یہ جانکاری آج یہاں ایک مشترکہ بیان میں مہا سبھا کے قومی صدر احسان الحق ملک و قومی جنرل سیکریٹری شیو نارائن کشواہا نے دی ہے۔ دونوں قائدین نے بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ برہمن نے پچھڑوں اور دلتوں کو ہندو بھائی بھائی کا نعرہ دے کر ملک کی کل قومی املاک و اقتدار میں 90% قبضہ کر کے اقتدار پر اتنی مضبوط پکڑ بنا لی ہے۔ آج پچھڑوں اور دلتوں کو کسی بھی سطح پر کہیں بھی حصہ نہیں دینا چاہتے۔ جب پچھڑوں اور دلتوں نے اپنی حصہ داری کی مانگ کی تو ان برہمنوادی طاقتوں نے ہندو مسلم فساد برپا کر کے جیسے بابری مسجد جیسے مدعا اٹھا کر پورے ملک میں فرقہ وارانہ ماحول بنا کر پچھڑوں دلتوں کو بیوقوف بنا کر اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں۔ وہیں پر دلتوں پر ظلم کھلے عام خواتین کو برہنہ کر کے گھمانا، عصمت دری کرنا، پچھڑوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، وقتاً فوقتاً پچھڑوں اور دلتوں کا استحصال کرنا، مسلمانوں کا قتل کرانا، یہ سب کھلے عام ہونے کے بعد بھی مرکزی اور ریاستی حکومت کے ذریعے کارروائی نہ کیے جانے سے ظاہر ہے کہ اقتدار میں پوری پکڑ برہمنواد کی ہو گئی ہے۔
قائدین نے یہ بھی کہا کہ 69 برس بعد بھی آج دلت تو پچھڑے پھٹے حال زندگی گزار رہے ہیں، 3% لوگ ملائے کاٹ رہے ہیں۔ جب تک برہمنواد طاقتوں کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا تب تک پچھڑوں اور دلتوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ قائدین نے یہ بھی بتایا کہ کچھ پچھڑوں اور دلتوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے ہمیشہ پالا بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ پچھڑوں اور دلت اب ایسے دلال نیتاؤں مذہبوں کے ٹھیکیداروں کو مکمل جواب دینا ہوگا۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ایسے لوگوں کا سماج بائیکاٹ ہوگا۔ قائدین نے پچھڑوں اور دلتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دلال نیتا و مذہب کے ٹھیکیداروں کے چنگل میں نہ پھنس کر اپنی یکجہتی کے بل پر کل قومی عملہ کو اقتدار میں حصہ داری لینے کے لیے ایک عوامی تحریک چھیڑنی ہوگی۔ نئی دہلی، بھارت نے اسرائیل سے 10 ڈرون طیارے خریدنے کے لیے $40 کروڑ مالیت منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت ہند نے ملک کے سرحدی علاقوں میں فوجی مقاصد کے لیے اسرائیلی حکومت سے 10 ڈرون طیارے خریدنے کے لیے $40 کروڑ مالیت کا منصوبہ منظور کر لیا ہے۔ یہ ڈرون طیارے جنگی، امدادی اور جاسوسی کے امور انجام دیں گے۔ بھارتی وزارت دفاع کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کی ذمہ داری اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کی سپرد کی گئی ہے اور آئندہ 1 سال کے اندر یہ ڈرون طیارے ہندوستانی فضائیہ کو مل جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق 2012 میں بھی ہندوستان کی مسلح افواج نے اسی طرح کا ایک منصوبہ پیش کیا تھا، لیکن اس کو سیاسی حمایت اور تائید نہیں مل سکی تھی۔ اسرائیلی حکومت کی ایرو اسپیس صنعت کار ایک اعلیٰ عہدیدار ہندوستان کو ڈرون طیاروں کے فروخت کے معاہدے کے بارے میں مزید اور حتمی بات چیت کے لیے اس وقت نئی دہلی میں ہیں۔ واضح ہے کہ بھارت روس اور اسرائیل سے زیادہ تر اسلحہ حاصل کر رہا ہے۔ ڈنمارک، یورپ کے متعدد شہروں اور آسٹریلیا میں ہزاروں لوگوں نے جلوس نکال کر پناہ گزینوں کی حمایت میں یوم عمل میں حصہ لیا ہے، جبکہ بعض ملکوں میں پناہ گزینوں کی آمد کے خلاف بھی مظاہرے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب پراگ میں ہونے والے اجلاس میں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی یورپی ملکوں میں مساویانہ تقسیم کے معاملے پر یورپی یونین کے رکن ممالک میں اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ یورپ تشدد اور غربت سے بھاگ کر شام اور دوسرے ملکوں سے آنے والے پناہ گزینوں کے بوجھ سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں 30,000 کے قریب لوگ پارلیمان کے باہر جمع ہوئے اور وہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ زور سے بولو، پناہ گزینوں کا یہاں خیر مقدم ہے۔ ہفتے کے روز 9,000 پناہ گزین جرمنی کے شہر میونخ پہنچے۔ جرمنی کو اس اختتام ہفتے تک ملک میں 40,000 پناہ گزینوں کی آمد کی توقع ہے۔ جرمنی کے چانسلر انجیلا مرکل نے بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ درست فیصلہ ہے۔ لندن میں 10,000 لوگوں نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے طرف مارچ کیا۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا سرحدیں کھول دو اور پناہ گزینوں کو آنے دو۔ یورپ کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے جن میں 10,000 لوگوں نے شرکت کی۔ لیبر پارٹی کے نئے رہنما جیری کوربن نے اپنی نامزدگی کے بعد پہلا خطاب پارلیمنٹ اسکوائر میں ایک مظاہرے میں شرکت کر کے کیا۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق اس مظاہرے میں 10,000 افراد شریک تھے۔ اس قسم کے جلوس برطانیہ کے دوسرے شہروں ایڈنبرا، گلاسکو اور کارڈف میں بھی نکالے گئے۔ لندن میں کوربن نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے دل و دماغ کو کھولے اور مصیبت زدہ لوگوں کی جانب اپنا رویہ تبدیل کرتے ہوئے ان کی مدد کرے جو رہنے کے لیے محفوظ جگہ چاہتے ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں کچھ کر کے اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ دبئی، شام میں موت کے منہ سے نکل کر زندگی کی تلاش میں سرگرداں لاکھوں باشندوں کو یورپ اور عرب دنیا میں جن بے پناہ مصیبتوں کا سامنا ہے ان کی تفصیلات تو آئے روز اب میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ ایک ہفتہ قبل ترکی کے ساحل پر روندے منہ پڑے 3 سالہ اعلان کردی کی میت کی تصویر نے ہر زندہ ضمیر انسان کو ہلا کر رکھ دیا۔ لاکھوں شامی پناہ گزینوں کو یورپی ملکوں تک لے جانے انہیں مشکلات سے دوچار کرنے والے اسمگلروں کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا اور لرزہ خیز انکشاف ہوا ہے کہ ترکی میں قائم فرانس کا ایک قونصلیٹ بھی پناہ گزینوں میں موت بانٹنے میں پیش ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق فرانسیسی ذرائع ابلاغ نے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں اور بتایا ہے کہ ترکی کی شمال مغرب ساحلی ریاست بوروبورم میں قائم فرانس کا ایک قونصلیٹ یورپی ملکوں کی طرف سفر کے خواہاں پناہ گزینوں کو غیر محفوظ کشتیاں فروخت کرتا رہا ہے۔ ممکنہ طور پر 3 سالہ اعلان کردی کو جس کشتی میں سوار کیا گیا اور وہ آخرکار حادثے کا شکار ہوئی تو وہ بھی اسی فرانسیسی سفارتخانے کی دین تھی۔ فرانسیسی نیوز چینل نے حال ہی میں اپنی ایک ریکارڈ رپورٹ میں موت کے اس خوفناک کھیل کا پتہ چلایا اور اپنے ہی ملک کے قونصل خانے کو پناہ گزینوں میں موت کی کشتیاں بانٹنے کا خسروار ثابت کیا ہے۔ ترکی میں قائم فرانسیسی قونصل خانے سے وابستہ اعزازی سفارتکار ایک بیان اس کی اپنی آواز میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ بیان اس سے قونصل خانے کی کشتیوں کے ایک گودام میں لیا گیا۔ سفارتکار کا کہنا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو کشتیاں فروخت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا شخص انہیں کشتیاں مہیا کروا دے گا۔ فرانسیسی قونصل خانے کے عہدیدار کا یہ بیان ایک خفیہ کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ فرانسیسی ٹی وی کے نامہ نگار نے جب پوچھا کہ آپ ایک ملک کے سفارتکار ہیں اور قونصل خانے کا کام پناہ گزینوں کی غیر قانونی اسمگلنگ میں معاونت کیسے ہو سکتا ہے تو اس نے کہا ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس میں ہم تنہا نہیں ہیں۔
ہیں یہی کام اس شہر کا میئر اور بندرگاہ کے عہدیدار بھی کر رہے ہیں۔ کسی ملک کے قونصلیٹ کی جانب سے اس نوعیت کا غیر قانونی ہتھ کنڈا ناقابل یقین نہیں، کیونکہ دوسرے ملکوں میں قائم سفارت خانے اور قونصلیٹ اس طرح کی مشکوک سرگرمیوں میں اکثر پائے جاتے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹ تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔